السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم و معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس مناسبت پر اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہو کر کتاب و سنت کے حوالے سے کچھ باتیں سننے سمجھنے کی اللہ نے توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس آمد کو قبول فرمائے اور ہم جو کچھ بھی سنیں اس کو اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کریں، عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں۔ محترم بھائیوں، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قرآن مجید کے نزول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا ذکر کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے تاکہ آپ کھول کھول کر پوری واضح طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں اس کو۔ آپ دیکھیں کہ قرآن اور سنت کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ قرآن مجید اگر متن ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت اس کی شرح اور تفسیر ہے، اور اس کی بنیاد پر قرآن مجید کی حفاظت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے حدیث رسول کی حفاظت کے بغیر، اس لیے کہ حدیث رسول کی حفاظت یہ ذریعہ ہے قرآن مجید کی حفاظت کا۔ اور اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ علماء اور محدثین نے خصوصیت کے ساتھ قرآن اور سنت کے ربط اور اس کے تعلق کو بڑی صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے، جمیع ما تقولہ الائمہ شرح للسنہ، کہ علماء امت نے جتنی تعبیرات و تشریحات بیان کی ہیں یہ سب کیا ہیں؟ یہ سنت کی شرح و بیان ہے، حدیث کی شرح و بیان ہے۔ اور جمیع ما تقولہ الائمہ شرح للسنہ و جمیع السنہ شرح للقرآن، اور ساری کی ساری حدیثیں اور سنتیں جو ہیں یہ قرآن مجید کی تفسیر اور تبیین ہے، اس کا شرح و بیان ہے۔ اس کی بنیاد پر ایک مسلمان کو حدیث رسول کے مرتبے کو، اس کی حیثیت کو اولاً سمجھنا چاہیے کہ یہ دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے۔ کتاب و سنت یہ اصل ہے، اور اس میں معاملات ہوں، عبادات ہوں، زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہو، اس میں حدیث رسول ایک بنیاد اور اصل ہے۔ اس کے ذریعہ سے جو بھی تشریعی احکامات ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں اس کو انشراح صدر کے ساتھ ایسے ہی قبول کیا جائے گا جیسے قرآن مجید کا کوئی حکم اور کوئی جو ہے فیصلہ ہے۔ اس لیے کہ تشریعی اعتبار سے دونوں کا مرتبہ اور دونوں کی حیثیت ایک ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی چیز کو قرآن مجید حرام قرار دے اور ایک چیز ایسی ہے جس کو حدیث رسول حرام قرار دے، تو دونوں کی حرمت کی حیثیت ایک ہے، دونوں کی حلت کی حیثیت ایک ہے، اس میں تفریق نہیں کیا جائے گا۔ اس کی بنیاد پر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید کی حفاظت یہ حدیث رسول کی حفاظت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام، تابعین امت اور محدثین علماء اسلاف امت نے بڑی ہی عرق ریزی کے ساتھ ذخیرہ حدیث کی حفاظت کے لیے کوششیں کی ہیں، اور اس میں ضوابط اور اصول مرتب کیے ہیں کہ ان اصولوں کی بنیاد پر
صحیح اور سقیم کا فیصلہ کیا جا سکے، لوگ سمجھ سکیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں محدثین کو کہ انہوں نے جب حدیثوں کی جمع و تدوین کی تو اس میں آپ دیکھیے کہ ضعیف اور کمزور حدیثوں کو بھی اس کو بھی جمع کر دیا۔ صحیح حدیثیں تو جمع ہی کی، اس کے ساتھ میں جتنی من گھڑت حدیثیں انہیں ملی اس کو بھی جمع کر دیا، اس پر بھی کتاب تدوین لکھ دی۔ اور آپ دیکھیں گے کتنے علماء نے موضوعات کے نام سے کتنے علماء نے کتابیں لکھی ہے، اور اس میں خالص موضوع روایتیں، من گھڑت روایتیں۔ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح حدیثیں جمع کرنے کی تو ضرورت تھی، لیکن من گھڑت حدیثوں کو جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ دیکھیں اصل میں محدثین کا منہج یہ تھا کہ چور بھی پکڑا جائے اور اس کی چوری بھی پکڑی جائے، جو اس نے چوری کیا ہے، جو اس نے گڑھا ہے حدیثوں کو، وہ بھی پکڑا جائے اور امت کے سامنے وہ چیزیں واضح ہوں کہ اس راوی نے، اس شخص نے یہ حدیثیں گڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حیثیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن اور سنت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کیا ہے؟ یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ قرآن اگر وحی جلی ہے تو حدیث کیا ہے؟ وحی خفی ہے۔ قرآن اگر وحی مطلوع ہے تو حدیث کیا ہے؟ وحی غیر مطلوع ہے۔ تو اس حیثیت سے آپ دیکھیں گے، اسی لیے آپ دیکھیں گے حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ جو تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کانا جبریل ینزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ کما ینزل بالقرآن، کہ جبریل جو ہے جیسے اللہ کے نبی پر قرآن مجید لے کر کے اترتے تھے، ایسے ہی جبریل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو بھی لے کر کے اترتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی جو کہتے تھے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا نبی جو کچھ بھی کہتا ہے یہ اپنی خواہشات سے نہیں کہتا، یہ جو بھی کچھ کہتا ہے یہ وحی کی روشنی میں گفتگو کرتا ہے، وحی کی روشنی میں کلام کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیتا ہوں، تو بعض لوگ اس پر نکیر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو تم اللہ کے نبی کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو، تو ایسا مت کیا کرو۔ تو جب انہوں نے یہ بات اللہ کے نبی کے سامنے بیان کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما اقول الا الحق، میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ حق ہی کہتا ہوں، یعنی میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ جھوٹ یا کوئی غلط چیز نہیں نکلتی، جو کچھ بھی میں کہتا ہوں وہ حق ہوتی ہے، وہ حدیث ہوتی ہے، وہ سنت ہوتی ہے، وہ قرآن مجید کی تعبیر اور تشریح ہوا کرتی ہے۔ اس کی بنیاد پر میرے بھائیوں پہلی چیز تو حدیث کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھنی چاہیے، اور عام عوامت الناس کو حدیث کے معاملے میں اپنے سر تسلیم کو خم کر دینے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں جس مسئلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہو گئی تو ہماری گردنیں وہاں جھک جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح سند سے ہم تک پہنچ گئی تو ایک مسلمان اپنی خواہشات، اپنے آراء، اپنے اکابر، اپنے بڑوں کے اقوال اور دوسروں کی فرمودات کی کوئی حیثیت ان کی نگاہ میں نہیں رہ جانی چاہیے۔ حدیث و سنت کی استنادی حیثیت اور تشریحی حیثیت کو اسے پورے انشراح صدر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ حدیث سننا، حدیث پڑھنا، حدیث پڑھانا، حدیث کا علم حاصل کرنا یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا کار ثواب ہے۔ نضر اللہ عمران سمع منا حدیثا جو ہے ثم حفظہ حتی بلغہ غیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، اس کو یاد کرے اور پھر اس کو ضبط کر کے دوسروں تک اس کو پہنچا دے، اس کی تبلیغ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا۔ اور آپ دیکھیں ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے، جس کو شیخ البانی نے صحیحہ کے اندر نقل کیا ہے، اذا حدثتکم بحدیث، جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں، جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں تو تم اسے کیا کرو؟ اسے یاد کرو، اسے ضبط کرو اور پھر جو ہے اس کو دوسروں تک پہنچا دو، من وعن، جیسے تم نے اس کو سنا ہے، جیسے تم نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو آپ دیکھیں
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منہج اور ان کا طریقہ یہی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو سنتے تھے، آپ کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسوں میں شرکت کر کے حدیث رسول کو سنتے، اس کے الفاظ کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے، من وعن جیسے سنا ہے ویسے ہی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی لیے صحابہ اکرام حدیثوں کا مذاکرہ کرتے، باہم ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے، تاکہ حدیثوں کے الفاظ ضبط رہیں، یاد رہیں، اور پھر انہی الفاظ کی رعایت کر کے اپنے شاگردوں کو، تابعین کو وہ حدیثیں املا کراتے، لکھواتے، پڑھاتے جو ہے۔ میرے بھائیو، حدیث رسول کا جو ذخیرہ آج ہم تک پہنچا ہوا ہے، یہ اس کے پیچھے معمولی کوششیں نہیں ہیں، بہت بڑی کوششیں ہیں کہ پوری امانت داری اور ثقافت کے ساتھ یہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، اور محدثین نے، علماء نے، صحابہ نے بہت عظیم قربانیاں پیش کی ہیں اس باب میں، بڑی عظیم قربانیاں ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے ایک ایک حدیث کا علم لینے کے لیے مہینوں کا سفر، اگر رحلت کے اوپر آپ کتابیں دیکھیں گے صحابہ اکرام کی رحلت پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے اسفار صرف حدیث کا علم لینے کے لیے، مہینوں کا سفر صرف ایک حدیث سننے کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے، اس کے تثبت کے لیے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، اس کو اسی طریقے سے وہ حاصل کریں۔ یہ میرے بھائیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوششیں اس باب میں بہت اہم ہے۔ موضوع اور جھوٹی روایتیں، یہ اصل میں اس کی وجہ سے امت کئی طرح کے فتنوں کا شکار ہوئی ہے، اور امت پر جو اس کے بدترین اثرات پڑے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو عقدی طور پر، فکری طور پر، منہجی طور پر، عملی طور پر، حتیٰ کہ جتنی بدعات و خرافات اس وقت سماج کے اندر پائی جاتی ہیں، ان ساری بدعاتوں کی پشت پناہی یہ موضوع اور منکر روایتیں کر رہی ہیں۔ جتنے بدعات، جتنی بدعملیاں پائی جا رہی ہیں، آپ اس کے پیچھے دیکھیں گے، نیکی کے نام پر، ثواب کے نام پر، اجر کے نام پر جتنے فضائل ایسی اس قسم کے بیان ہوتے ہیں، یا ایسی چیزیں سماج کے اندر پنپ رہی ہیں جو اصلاً صحیح حدیث سے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث نہیں ہے، وہ موضوع ہے، وہ جھوٹی ہے، وہ من گھڑت ہے، اور اس کو دلیل بنا کر کے امت کے اندر بہت ساری چیزیں رائج ہو چکی ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، عام آدمی تو حدیثوں کو پرکھ نہیں سکے گا، جرح و تعدیل کا ایک مستقل باب ہے، حدیثوں کے صحیح اور سقیم کا علم حاصل کرنا ایک گہری بصیرت اور علم کا کام ہے، لیکن کم از کم عام آدمی کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ سوشل میڈیا کے ذریعہ سے، وہ جو ہے واٹس ایپ کے گروپوں میں کوئی حدیث پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، تو کم از کم اس کا صحیح علم اپنے علماء کی طرف رجوع۔ آپ دیکھیں اس وقت صورتحال کیا ہے، ایک آدمی کوئی کلپ بنا دیتا ہے اور اس کے نیچے لکھ دیتا ہے کہ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، یعنی رواہ البخاری۔ اب آدمی کیا کرتا ہے، اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو علم نہیں ہے، اس کو شعور نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یوٹیوب پر بعض ایسے گروپوں کے اندر ایسی روایتیں جو صحیح بخاری کی روایت نہیں ہے، لیکن کسی نے اس کے نیچے لکھ دیا ہے کہ یہ رواہ البخاری جو ہے، اور وہ پھیل رہی ہے، آدمی شیئر پہ شیئر کرتا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں کے معاملے میں حساس بننا چاہیے، حدیثوں کے معاملے میں علم ہونا چاہیے کہ ایک بھی غلط حدیث اگر ہماری کسی حرکت و عمل سے پھیلتی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے من کذب علی متعمدن کی تشریح میں امام سیوطی سے لے کر کے ابن حجر عسقلانی اور دیگر جتنے بھی جمہور علماء نے اس حدیث کی تشریح کی ہے، اس میں عمدن و قصدن کوئی آدمی اللہ کے نبی پر جھوٹ بولتا ہے، قصدن، اور بہت سارے علماء کی ایک جماعت سہون بھی نقل کرتی ہے اس کو، کہ اگر کوئی آدمی اس طریقے سے جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر بھی کوئی ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے، تو وہ بھی بہرحال اس وعید کے اندر داخل ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دے، کوئی ایسی بات کہے اللہ کے نبی پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے۔ یہ ہے من یقل علی ما لم اقل،
کوئی شخص میرے اوپر ایسی بات کہے جس کو میں نے نہیں کہا ہے. یا دوسری حدیث کے اندر آتا ہے من تعمد علیہ، جس نے عمدن میرے اوپر کوئی بات کہی، جو ہے جھوٹ بولی، عمدن جھوٹ کہا اور میں نے وہ بات نہیں کہی ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے. اسی لیے آپ دیکھیں گے محدثین نے ایسے آدمی پر فاسق ہونے کا حکم لگایا، اور ایسا فاسق کہ پھر پوری زندگی توبہ کے باوجود اس کی کوئی حدیث کوئی روایت محدثین قبول نہیں کرتے تھے. کسی آدمی کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ اس شخص نے عمدن و قصدن اللہ کے نبی پر کوئی جھوٹی حدیث بیان کی ہے، تو پھر محدثین اس کو عدالت اور ثقاہت سے خارج کر دیتے تھے. توبہ کرنے کے باوجود بھی پوری زندگی پھر اس سے کوئی روایت نہیں لی جاتی تھی. میرے بھائیو، یہ اس بنیاد پر آپ اگر دیکھیں گے تو محدثین کے نزدیک یہ روایت اصل تھی، بنیاد تھی. اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں کتنے صحابہ تھے جو حدیثوں کے بیان کرنے میں ڈرتے تھے، حدیثوں کے بیان کرنے میں ڈرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے والد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ تو اللہ کے نبی کے بڑے قدیم ساتھیوں میں سے ہیں، پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، ابن مسعود اور فلاں 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 بڑی روایتیں بیان کرتے ہیں، حدیثیں بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی سے، آپ حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ اللہ کے نبی سے آپ کثرت کے ساتھ حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو کہتے ہیں بیٹے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ روایت سنی کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، تو میں کانپ اٹھا جو ہے. پھر میں نے کیا، میں نے پھر کثرت روایت میں بہت ہی احتیاط سے کام لیا، اور زیادہ روایتیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کے نبی کی صحبت سے پیچھے رہا ہوں، اللہ کے نبی کی مجلس سے پیچھے رہا ہوں، یا مجھے حدیثوں کا علم نہیں ہے، لیکن میں اس معاملے میں احتیاط کرتا ہوں. دیکھیے، تو اس طرح سے حضرت انس بن مالک کی صحیح روایت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. آپ دیکھیں وہ جب حدیث بیان کرتے تو حدیث بیان کرنے کے بعد اپنے شاگردوں سے کہتے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث بیان کر دیتے لیکن حدیث بیان کرنے کے بعد پھر کہہ دیتے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں یا اس جیسے الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے. یہ احتیاط تھا صحابہ کرام کا. اور اتنے آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں انتہائی سخت واقع ہوئے. امام ذہبی نے ذکر کیا ہے کہ اصلاً جرح و تعدیل کے جو قواعد ہیں اس کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہی اس کی اساس اور اس کی بنیاد ڈالی ہے. اس کی اساس اور بنیاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ڈالی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ دیکھیں صحیحین کی روایت ہے، صحیح بخاری کی، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بلوایا کسی کام سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت طلب کی، اجازت نہیں ملی، واپس چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب وہ واپس جانے لگے تو آپ نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ ابو موسیٰ جا رہے ہیں، تو بلوایا اور پوچھا کہ بھائی تھوڑی دیر رک نہیں سکتے تھے، کیوں جانے لگے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ اذا استأذن احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص اجازت طلب کرے کسی کے یہاں اور اگر اجازت نہ ملے تو وہ فلیرجع، وہ چاہیے اسے کہ لوٹ جائے، وہ واپس ہو جائے، وہ ضد نہ کرے. تو آپ دیکھیں جب یہ حدیث بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس پر دلیل لاؤ، یہ بات تم نے اللہ کے نبی سے سنی ہے، اس حدیث کو، اس پر کوئی کسی اور کو گواہ بنا کر لاؤ، لاؤجعتک، ورنہ میں تمہیں دوڑا دوڑا کر کے ماروں گا جو ہے. آپ دیکھیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے انصار کے قبیلے میں گئے اور جا کر کے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کی ایک مجلس تھی، وہاں جا کر کے اپنی جو ہے اس بات کو رکھا اور کہا کہ بھئی معاملہ ہو گیا ہے، کسی نے اس حدیث کو اللہ کے نبی سے سنا ہے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ تو ایک ادنا شخص، یعنی ایک چھوٹی عمر کا شخص بھی اس حدیث کو بتا دے گا، شہادت دے دے گا، گواہی دے دے گا. تو کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ کنت اصغر القوم، میں قوم کا سب سے چھوٹا آدمی تھا،
توبی ابن کعب نے مجھے بھیجا کہ جاؤ ان کے ساتھ میں اور جا کر کے گواہی دو عمر کے سامنے کہ جو ہے میں نے اللہ کے نبی کی مجلس میں اس حدیث کو سنا ہے۔ یہ تھی احتیاط کا پہلو، یہ تھا تحقیق کا معاملہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں انتہائی سخت تھے۔ میرے بھائیوں، اس حیثیت سے اگر ہم اور آپ دیکھیں کہ صحابہ اور سلف کے ہاں کتنا اہم معاملہ ہوا کرتا تھا حدیثوں کے معاملے میں، اگر محدثین کے ہاں دیکھیں گے کہ جرح و تعدیل کے باب میں، ایسے جھوٹے اور من گھڑت لوگوں کے معاملے میں کہ کتنے ایسے لوگ تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو فتنوں کے دروازے جو ہے یہ کھل گئے، امت کے اندر بہت سارے افراد، منافقین کا گروہ، بلوائیوں کا گروہ، اسی طریقے سے شیعوں کا گروہ، خوارج کا گروہ، انہوں نے حدیثیں گڑھنے کے معاملے میں یہ جری ہو گئے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی مقدمہ کے اندر ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ پہلے جب ہم سے کوئی آدمی کہتا تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی ہے، تو ہمارے کان جو ہے کھڑے ہو جاتے تھے، ہماری نگاہیں اس کی طرف جھک جاتی تھی، ہم دیکھتے تھے کہ کون آدمی ہے اور کیا حدیث بیان کر رہا ہے۔ لیکن کہتے ہیں پھر جب لوگ حدیث بیان کرنے میں غفلت اور سستی کرنے لگے، لوگ حدیثوں کے بیان کرنے میں جری ہو گئے، جو من میں آتا کہنے لگے، تو کہتے اب اگر کوئی آدمی کہتا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کہتا تو ہم کہتے کہ اس کی سند لاؤ، اس کی دلیل لاؤ، اس کی شہادت لاؤ کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا ہے۔ آپ دیکھیں بشیر العدوی، یہ مخضرم صحابی ہے۔ مخضرم صحابی کہا جاتا ہے ایسے صحابی کو، ایسے شخص کو کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زمانے جاہلیت کو بھی اس نے پایا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کو پایا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی سے ایمان کی حالت میں صحبت حاصل نہیں ہو پاتی ہے، صحبت حاصل نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ اور بات ہے، لقا ثابت ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کا زمانہ بھی پا لیتا ہے حالت کفر کے اندر، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی میں وہ کیا ہے، ایمان اگر لے بھی آتا ہے تو لقا اور صحبت حاصل نہیں ہو پاتی ہے، اور یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر وہ ایمان لاتا ہے، گرچہ زمانے جاہلیت میں اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، مخضرم صحابی۔ اور بشیر العدوی جو ہیں یہ مخضرم صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے آتے ہیں اور ایک حدیث بیان کرتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس توجہ نہیں دیتے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ توجہ نہیں دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی لقاء اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، تو اس کی بنیاد پر وہ توجہ نہیں دیتے۔ تو بشیر العدوی کہتے ہیں کہ اے ابن عباس، میں تمہارے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم میری طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے ہو، بے اتنائی برت رہے ہو۔ تو تب جا کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس نے حدیث بیان کی کہ پہلے اصل میں ہم حدیث جب سنتے تھے کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے تھے، ہم اس کی طرف اپنی نگاہیں جھکا لیتے، لیکن جب لوگ جری ہو گئے حدیثوں کے بیان کرنے میں تو اب بغیر دلیل اور بغیر شہادت کے ہم جو ہے اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ میرے بھائیو آپ دیکھیں، امام ابن سیرین جو کبار تابعین میں سے ہیں، امام ابن سیرین رحمہ اللہ بھی وہ صحابہ کی انہی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل معاملہ یہی ہے کہ اس وقت جب پہلے لوگ حدیث بیان کرتے تو ہم اس کو تسلیم کر لیتے تھے، لیکن اب جب لوگ حدیث بیان کرتے تو ہم کہتے کہ اپنے استاذ کا نام بتاؤ، اپنے استاذ کا نام بتاؤ۔ اگر وہ اہل سنت میں سے ہوتا تو ہم اس کی بات کو مان لیتے، اس حدیث کو تسلیم کر لیتے، اور اگر وہ اہل بدعت میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس کو رد کر دیتے تھے۔ تو یہ میرے بھائیوں صحابہ کرام کا یہ منہج اور یہ موقف تھا، اور اسی منہج اور اسی موقف کو اختیار کر کے تابعین کی جماعت نے، محدثین کی جماعت نے ایک بہترین اور عمدہ ترین علم یعنی علم حدیث کی روایت کرنے اور اس کو بیان کرنے کا ضابطہ اور اصول متعین کیا، اور اس کی بنیاد پر اس علم کی روشنی میں کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے، کس نے حدیثیں گڑھی ہیں، کون جھوٹ بول رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو وہ پرکھتے تھے
اور دیکھتے تھے کہ آیا اس شخص نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے۔ اب آپ کو چند مثالیں بتاؤں کہ آپ دیکھیں امت پر اس کے کتنے برے اثرات پڑے ہیں، چونکہ موضوع بہت طویل ہے اور اس کے سارے گوشوں کو جو ہے احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آج آپ دیکھیں، توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑو، اللہ کے نبی کی ذات کا وسیلہ پکڑو، اللہ کے نبی کے صدقے میں دعا کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا مرتبہ بہت عظیم ہے، اس لیے میری ذات کا وسیلہ پکڑو۔ اب آپ دیکھیں وسیلہ پکڑنے کے باب میں امت کا کتنا بڑا طبقہ اس بدعت کے اوپر عمل پیرا ہے، اپنی دعاؤں میں جو ہے وسیلے پر عمل کرتا ہے اور اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا کرتا ہے۔ لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ یہ اور اس معنی کی جتنی روایتیں بیان ہوتی ہیں سب کی سب تقریباً منکر اور موضوع کے درجے میں ہے، سب کی سب تقریباً موضوع منکر کے درجے میں۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں مسح الرقبہ امان من الغل، گردن کا مسح کرنا وضو میں کیا ہے؟ یہ قیامت کے دن جو ہے یعنی توق اس کے گردن میں نہیں پہنایا جائے گا، اس سے امان مل جائے گا اس آدمی کو۔ یہ گردن کے مسح کی فضیلت بیان کی گئی، لیکن آپ دیکھیں روایت کیا ہے؟ موضوع روایت ہے۔ خود ملا علی قاری حنفی نے موضوعات کے اندر اس کو نقل کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں آج احناف کی ایک بڑی تعداد گردن کا مسح کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے؟ وضو میں گردن کا مسح لازم سمجھتی ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ حدیث کیا ہے؟ موضوع اور من گھڑت ہے، اور موضوع اور من گھڑت روایت پر عمل اتنی تیزی کے ساتھ سماج کے اندر جاری اور ساری ہے، لوگ اس کو سنت سمجھ کر کے فضیلت سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہے۔ اب دیکھیں ایک تیسری موضوع روایت آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے کتنے برے اثرات پر، اس لیے کہ آدمی جب من گھڑت حدیثوں پر عملی زندگی کے اندر اس کو اختیار کرتا ہے تو صحیح سنتیں یہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، صحیح حدیثوں پر عمل یہ عموماً آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے حدیث بیان کی جاتی ہے کیا کہ جو ہے یعنی مسح العینین بان ملتئ السبابتین، یعنی اب جو ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اذان کے کلمات میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات سن کر کے جو شخص اپنی شہادت کی انگلی کو جو ہے اپنے یعنی چومے اور اس کو آنکھوں سے لگا لے تو کیا ہوگا؟ لم یرمد ابدا، اس کی آنکھ کبھی نہیں آئے گی، اس کی آنکھ کبھی نہیں آئے گی۔ یا دوسری روایت کے اندر ہے حلت لہو شفاعت النبی، اس کے لیے اللہ کے نبی کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ روایت آپ دیکھیں کس سے بیان ہوئی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ اور یہ کیا ہے روایت؟ جھوٹی روایت ہے، یہ جھوٹی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیے آج امت میں ایک بڑا طبقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کو سن کر کے وہ درود نہیں پڑھے گا، اذان کے بعد وہ درود نہیں پڑھے گا، اذان کے بعد جو اذان کے بعد کی دعا ہے وہ اس کو نہیں پڑھے گا، وہ انگوٹھا چوم کر کے شہادت کی انگلی چوم کر کے آنکھ پر ضرور لگائے گا۔ تو آپ دیکھیے بدعت جب رائج ہوتی ہے تو پھر سنت جو ہے اصلاً کیا ہوتی ہے؟ عملی زندگی میں مفقود ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں شیخ البانی نے ایک روایت نقل کیا ہے کہ جو ہے یعنی اذان سے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جب مؤذن اقامت کہتا ہے، جب مؤذن اقامت کہتا ہے تو اقامت میں جو ہے وہ اقامت کہنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر تو رائج نہیں ہے، اذان کے مسئلے میں رائج ہے، لیکن اقامت میں ہمارے یہاں اس ملک میں رائج نہیں ہے۔ لیکن شیخ البانی نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے شام میں، حلب میں، دمشق میں اور کئی ایسے علاقوں میں کہ وہاں جب مؤذن جو ہے نماز کے لیے کھڑی کرنے کے لیے، جماعت کھڑی کرنے کے لیے اقامت کہتا ہے تو اقامت سے پہلے جو ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وہ پڑھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، لیکن دیکھیے ہماری مسجدوں کے اندر رائج ہے۔ ایسے یہی حال اذان سے پہلے بھی اور اذان کے بعد بھی درود و سلام کی جو حیثیت ہے
عموماً اس کی حیثیت کیا ہے؟ بدعت ہے، کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو اس طور پر آپ دیکھیں گے تقریباً سینکڑوں ہزاروں روایتیں موضوع اور من گھڑت یہ اس طریقے سے امت کے اندر رائج ہے۔ اور آپ دیکھیں گے آج سماج میں موضوع اور من گھڑت حدیثوں کا رد کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ جڑ پکڑ لیتی ہے عملی زندگی کے اندر مسلکی بنیادوں پر، تو اس کا رد کرنا، اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ شیخ البانی نے بڑے درد کے ساتھ ضعیفہ کے مقدمہ کے اندر لکھا ہے، سلسلۃ الضعیفہ کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ جب میں نے حدیثوں پر کام کرنا شروع کیا تو بعض ایسی حدیثیں جو حنابلہ کی مستدل تھی، بعض مسائل میں جو حدیثیں حنابلہ کی دلیل تھی اور اس کو اتفاق سے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر نقل کیا تھا۔ کہتے ہیں جب میں نے اس حدیث کا رد کیا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، تو کہتے ہیں حنابلی علماء نے میرے خلاف پورا محاذ کھول دیا اور مجھے کفر تک کا فتویٰ دیا، میرے خلاف تان و تشنیع اور ایسی چیزیں جو ہے میرے خلاف کہی گئیں۔ شیخ البانی نے بڑے درد کے ساتھ جو ہے ضعیفہ کے مقدمہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ اتنا آسان نہیں ہے معاملہ، اس لیے آپ دیکھیں گے حضرت امام شابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں گیا تو ایک لحیہ کبیر جبہ کبہ پہنے ایک شخص جو ہے نماز کے بعد جو ہے بیٹھا اور درس دینے لگا۔ تو اس نے درس دیتے ہوئے اللہ کے نبی کی ایک حدیث بیان کی اور کہا خلق اللہ سورین، اللہ نے 2 سور پیدا کیے ہیں، 2 سور پیدا کیے ہیں، اور ایک سور میں جب پھونک مارا جائے گا تو ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اور پھر جب دوسری سور میں پھونک مارا جائے گا تو پھر سارے لوگ کیا ہے جو ہے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف جمع ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں امام شابی کہتے ہیں میں نے اس آدمی کا رد کیا اور میں نے کہا حدیث جو صحیح سند سے ہے اس میں 2 سور کے پیدا کرنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 سور، اللہ کے نبی نے 2 سور کا ذکر نہیں کیا ہے، ایک ہی سور ہے جس میں پہلی سور پھونکی جائے گی تو دنیا فنا ہو جائے گی اور دوسری سور پھونکا جائے گا تو پھر اس میں معاملہ ایسا ہوگا۔ اب دیکھیں امام شابی کہتے ہیں اس شخص نے میرے خلاف مسجد کے مصلیوں کو ایسے ورگلایا اور بھڑکایا کہ لوگوں نے اپنے چپلوں سے اپنے جوتوں سے مجھے مارا، اپنے ہاتھوں سے مارا، مجھے مسجد سے نکال کر کے باہر کر دیا۔ یہ معمولی معاملہ نہیں تھا۔ محدثین نے جب اس محاذ کو سنبھالا، آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد جو سلسلہ کمزور ہونا شروع ہوا اور صحابہ اکرام کے آخری ادوار میں مختلف قسم کے باطل فرقے قدریہ، معتزلہ اور اس قسم کی جماعتیں اور تحریکیں جب اٹھی تو تابعین کے لیے اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ ایک محاذ تھا امت کے لیے، ایک بہت بڑا فتنہ تھا امت کے لیے، اور امت علماء نے اس کا مقابلہ کیا، اس کے خلاف جو ہے آپ دیکھیں اپنی جانی قربانی، اپنی مالی قربانی پیش کی۔ آپ دیکھیں محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ 30 جلدوں میں تفسیر طبری آج بھی موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسجد کے اندر گیا تو ایک شخص درس دے رہا تھا اور اس نے وَعَسَىٰ رَبُّكَ وَأَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اس آیت کی تفسیر بیان کر رہا تھا وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو قیامت کے دن اپنے ساتھ عرش پر بیٹھائے گا۔ مقام محمود کی تفسیر بیان کر رہا تھا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اپنے نبی کو بیٹھائے گا۔ کہتے ہیں مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس تفسیر کو غلط ثابت کرنے کے لیے میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا اور اپنے دروازے پر میں نے لکھ دیا سبحان من لیس لہ انیس ولا لہ علی عرشہ جلیس۔ کہتے ہیں میں نے یہ جملہ اپنے گھر کے دروازے پر لکھ دیا، بدعتیوں نے میرا گھر توڑ دیا، ڈھا دیا بدعتیوں نے اس کی وجہ سے، اور میرے گھر کے پتھر اور دروازے تک اکھاڑ کر کے پھینک دیے۔ تو اس طریقے سے یہ محدثین اور جو ہے مفسرین نے
حدیث و سنت کی خدمت میں بڑے ہی جو ہے تکالیف اور شدت کو برداشت کیا ہے میرے بھائیوں۔ قصہ گوئی کا ایسا دور تابعین کے زمانے میں، محدثین کے زمانے میں ایسا قصہ گوئی کا دور ہوا۔ آپ دیکھ لیں، ابن جوزی رحمہ اللہ نے قصاص کے تعلق سے جو حوالے نقل کیے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ قصہ گوئی کرنے والے جری ہو چکے تھے، اتنے جری ہو چکے تھے کہ آپ دیکھیں بغداد کی جامع مسجد میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ، یہ دونوں بغداد کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے حدیث بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے میں نے اس حدیث کو احمد ابن حنبل سے اور احمد ابن حنبل نے یحییٰ ابن معین سے روایت کیا ہے۔ دونوں مسجد کے اندر موجود ہیں، دونوں مسجد کے اندر موجود ہیں اور وہ انہی کے نام سے حدیث بیان کر رہا ہے۔ اب دیکھیے یحییٰ ابن معین احمد ابن حنبل کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے، تو کہتے ہیں نہیں میں نے حدیث بیان نہیں کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ان کی طرف دیکھ کر کے آپ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں بیان کیا، تو کہتے ہیں یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کہ میں اس آدمی کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اس حدیث کو تم نے کس سے سنا ہے؟ تو کہتے ہیں اس آدمی نے کہا کہ میں نے یحییٰ ابن معین اور احمد ابن حنبل سے اس حدیث کو سنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں یحییٰ ابن معین ہوں اور یہ احمد ابن حنبل ہے، ان دونوں نے تم سے اس حدیث کو بیان نہیں کیا ہے، ہم نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ تم سے بڑا احمق میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، کیا تم دنیا میں صرف تم ہی ایک یحییٰ ابن معین اور احمد ابن حنبل ہو؟ تمہارے علاوہ کوئی اور احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین نہیں ہے؟ یہ تھی جراتیں ان کی، اہل بدعت کی جراتیں اتنی بڑھ گئی تھی کہ حدیث گڑھتے تھے اور اتنے جری تھے کہ جس کے حوالے سے حدیث بیان کر رہے تھے اس کی بات، اس کی شہادت کو بھی قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اور ہندوستان کے اندر تو آپ دیکھیں حدیثوں کے معاملے میں بہت ہی زیادہ غفلت اور بہت ہی زیادہ بے اعتنائی کا معاملہ برتا گیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک زمانے تک ہندوستان کی سرزمین اصلاً اگر دیکھیں گے تو حدیث و سنت سے خالی رہی ہے، تقریباً خال ہی کہیں کہیں جو ہے کسی کے پاس حدیث کی کتاب ہوتی، کہیں کوئی بہت حد تک مشکات ہوتی، یا اسی طریقے سے جو ہے زیادہ سے زیادہ سنن ابی داؤد تک کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا احسان ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر کہ جب وہ حجاز سے آئے تو وہاں سے حدیث کا ذخیرہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا امام مالک اور یہ حدیث کی کتابیں لے کر کے آئے۔ اسی لیے جب ان کی تبلیغی اور دعوتی کوششوں کو جب آپ دیکھیں گے تو انہوں نے سب سے پہلے مصفہ کے نام سے جو ہے موطا کی شرحیں لکھی اور اس کے ذریعہ سے امت کو آگاہ کیا، امت کو حدیثوں سے جوڑا۔ لوگ جو صرف اقوال اور آراء کے لے کر کے زندگی بسر کر رہے تھے، حدیث و سنت ان کی زندگیوں میں تھی ہی نہیں، دور دور تک انہیں حدیثوں سے آشنا کیا۔ تو میرے بھائیوں اس طریقے پر، اور بالخصوص آپ دیکھیں گے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، ہماری جماعت کے جو ہے کبار علماء، جو ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ، حدیث کی ترویج و اشاعت میں، بدعات اور خرافات کے خلاف صحیح حدیثوں کی اشاعت میں، تاکہ بدعتیں مٹ سکیں، جو ہے من گھڑت چیزیں ختم ہو سکے، اس کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں انہوں نے۔ اب دیکھیں سید صدیق نواب حسن خان رحمہ اللہ جو ہے یہ مقابلہ رکھتے تھے، کہتے تھے کوئی آدمی 100 حدیث یاد کرے گا تو اس کو اتنے روپے دیے جائیں گے، جو آدمی بلوغ المرام یاد کر لے گا تو اس کو یہ چیز دی جائے گی۔ میرے بھائیوں یہ ہندوستان کی زمین میں بھی آپ جہرن آمین نہیں کہہ سکتے تھے کسی مسجد کے اندر جا کر کے، آپ رفع الیدین نہیں کر سکتے تھے، یہ حدیثیں اور یہ سنتیں ختم ہو چکی تھی۔ آپ دیکھیں گے حافظ یحییٰ رحمہ اللہ جن کا ابھی انتقال ہوا ہے، ان کے والد حمید اللہ دہلوی رحمہ اللہ، آپ دیکھیے میں نے دلی کے قیام کے دوران جو ہے انہی کی بستی میں، انہی کے گھر کے پاس میں نے بہت سارے پرانے اپنے علماء سے سنا، وہ کہتے تھے کہ 5 پیسہ 2 پیسہ وہ دیتے تھے لوگوں کو، بچوں کو دیتے تھے کہ جاؤ فلاں مسجد کے اندر مغرب کی نماز پڑھنا اور زور سے آمین کہنا۔ لوگ ایسے آشنا نہیں ہوئے آمین کہنے سے، یہ ایسے ہی لوگوں کی زندگیوں میں سنتیں نہیں آئیں،
بڑی مشقت ہے اس کے پیچھے، مارے گئے، مسجدوں سے نکالے گئے، مسجدیں دھلوائی گئیں آمین کہنے کی بنیاد پر، پورے کرنے کی بنیاد پر۔ تو میرے بھائیوں، اس حیثیت سے ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں صحیح احادیث کا معتبر ذخیرہ اور معتبر علماء اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا کیے ہیں۔ ضعیف، منکر، موضوع روایتیں جو سماج کے اندر پلپ رہی ہیں، اس کے جو برے اثرات امت کے اوپر پڑے ہیں، یہ انتہائی ناگفتہ بے ہیں، اور ساری بدعات، شرکیات اور ایسی چیزوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں یہ موضوع روایتیں۔ اس کی بنیاد پر ایسی روایتوں کو کھول کر کے بیان کرنا چاہیے۔ عام آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ حدیثوں کا معاملہ جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کہیں کوئی بھی حدیث سن لی، کوئی بھی بات سن لی، اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی جستجو، اس کی تتبع، اس کی تلاش کہ ہمیں اور آپ کو کوشش کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔